الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے پچھلے دروس میں اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا جو قرآن حکیم کے ساتھ مذاق کرتا ہے، قرآن حکیم کے احکامات کو ٹھکراتا ہے، اس کی کیا سزا قیامت کے دن ملنے والی ہے۔ کچھ حصہ اس کا رہ گیا ہے، آج کے درس میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو استشفاء بالقرآن کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں گا۔ جو اللہ نے چاہا تو یہ حلقات بہت مفید ثابت ہوں گے۔ قرآن حکیم سے شفا حاصل کرنا، روحانی، دینی اور ایمانی، اور اس کے ساتھ جسمانی شفا بھی۔ لیکن اس پروگرام کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی کسی آیت کے ساتھ استہزاء کہتے ہیں مذاق کرنا، اس کو دل پر نہیں لینا، اس کو اڑا دینا اور لوگوں میں مذاق بنا لینا کہ دیکھیے قرآن میں یہ کیا لکھا ہوا ہے، قرآن یہ کیا بیان کرتا ہے۔ قرآن میں نکتہ چینی کرنا، ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، پہلے بھی اور آج بھی۔ جیسا کہ غالباً میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آدمی آ کر کے آپ کے پاس اسلام قبول کرتا ہے، لکھنے والا، پڑھنے والا، یہاں تک کہ وہ کاتب وحی بن گیا، لیکن اسلام سے مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اور عوام میں کہنے لگا میں جو لکھ دیتا ہوں وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ الزام اور اتہام اس آسمانی صحیفے پر، قرآن حکیم پر، اللہ رب العالمین نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ اس کا جب انتقال ہوتا ہے، مرتا ہے، دفن کر دیتے ہیں اس کے ساتھی، صبح دیکھتے ہیں تو اس کی لاش، اس کا جنازہ باہر پڑا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے کہا یہ کام تو اہل ایمان والوں کا ہے، چونکہ ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اور گہری قبر کھودی گئی، دوسرے دن پھر ایسا ہوا، تیسرے دن پھر ایسا ہوا، پھر یقین ہو گیا کہ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عقاب، یہ عذاب، یہ پکڑ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ قرآن کے ساتھ مذاق کرنا، استہزاء کرنا، اور قرآن حکیم میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یعنی یہ جہنم کی سزا، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے اس چیز کی جو انہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا۔
نہ صرف انکار کیا بلکہ میری آیات بینات کی اور رسولوں کا مذاق بھی اڑایا۔ ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا ہر زمانے میں۔ قرآنی آیات بینات کی مذاق اڑانے والوں کو قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے بھولی بسری چیز کی طرح ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا، جیسا کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ پناہ ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے، نجات ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اے پروردگار عالم، اگر ہمیں پناہ ملے گی تو تیرے جناب سے، نجات ملے گی تو تیرے جناب سے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسے مذاق اڑانے والوں کے لیے قرآن حکیم میں اللہ نے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، متنبہ کیا ہے کہ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ کہا جائے گا، اے قرآن کے مذاق اڑانے والو، دین حنیف کا مذاق اڑانے والو، آج ہم تم کو بھول جائیں گے اس طرح کہ تم آج اس قیامت کے دن کو بھول چکے تھے۔ قیامت کو نسیہ منسیہ کر دیا تھا۔ قیامت کوئی چیز نہیں، حساب کتاب کوئی چیز نہیں۔ کہا جائے گا ھذا مأواکم النار، دیکھ لو آج تمہارا ٹھکانہ، تمہارا ماوا جہنم آگ ہے۔ وما لکم من ناصرین، تمہارا کوئی آج مدد کرنے والا نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی میں انسان ایک دوسرے کی مدد کر دیتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، گھر کے آدمی ہو، قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن وہ قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، وہاں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر کہا جائے گا کہ یہ سزا تمہیں کیوں دی جا رہی ہے؟ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے کہ دنیاوی زندگی میں تم نے اللہ کی آیات بینات کو، قرآن حکیم کو مذاق بنا لیا تھا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ دنیا کی محبت نے تم کو نکلنے نہیں دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، 25ویں پارے کے آخری صفحے پر یہ آیات بینات آپ کو ملیں گی۔ کھولیے 25واں پارہ، اس کا ترجمہ دیکھیے، اس کی تفسیر دیکھیے، بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ دنیا کی محبت تم پر سوار تھی، دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن آج لا یخرجون منہا، آج تم جہنم سے نکالے نہیں جاؤ گے، اور نہ تمہیں توبہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ بندہ مومن کو، ایمان والوں کو توبہ اللہ کی طرف سے نصیب ہو جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے، اور توبہ بھی اللہ کی توفیق سے آتی ہے۔ انشاءاللہ توبہ استغفار کے تعلق سے مسلسل ایک اچھا پروگرام چلے گا مستقبل کے اندر انشاءاللہ۔ تو ان کو توبہ کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، نہ توبہ قبول کی جائے گی۔
پھر کہا گیا قرآنی آیات کا مذاق اڑانے والوں کے لیے قیامت کے دن رسوا کن عذاب ہوگا، رسوا کرنے والا بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جب کوئی ہماری آیات بینات کا انہیں علم ہوتا ہے، اتخذها ہزوا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن رسوا کن دردناک عذاب دیا جائے گا۔ قرآنی آیات بینات کا مذاق اڑانے والوں کا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بدترین سزا دی جائے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ سارا معاملہ آخرت ہی پر نہیں ہے، اللہ کی آیات بینات کے ساتھ مذاق اڑانے والوں کو سزا دنیا کے اندر بھی ملتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتی ہے، چاہے کتنے بڑے سے بڑا آدمی نہ ہو۔ اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی سخت پکڑ آئے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی آیات بینات کے ساتھ مذاق اڑایا ہے، ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اخروی زندگی میں بھی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات بینات کو جھٹلا دیا تھا، اس کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ یہ قرآنی آیات بینات ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو قرآن کے بارے میں، دین حنیف کے بارے میں بیہودہ باتیں کیا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر سکیں، اللہ کی آیات بینات کے ساتھ مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن دردناک رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا تھا جو میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی آیات بینات کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے زمین نے قبول نہیں کیا، 3 مرتبہ باہر پھینک دیا۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو اللہ نے دنیا والوں کی آنکھوں کو دکھلایا۔ پھر یہ کہ قرآن حکیم میں شک کرنے والا، چاہے پورے قرآن کے بارے میں شک کرتا ہو یا قرآن حکیم کے کسی آیت کے بارے میں شک کرتا ہو یا قرآن حکیم کے کسی ایک کلمہ پر شک کرتا ہو، اس کی سزا بھی اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ قرآن حکیم کے کسی آیت یا کسی حکم کا، کسی فیصلے پر شک کرنا، اس کی سزا اللہ رب العالمین نے جہنم رکھی ہے۔ آج یہ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ آیت سورہ الحدید کی ہے، 27واں پارہ، آخر میں
یہ سورہ موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ قرآن حکیم میں جہاں کسی آیت کے شروع میں یوم آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا یاد کرو، اس لیے کہ یوم سے پہلے اذکر ایک فعل محذوف ہے۔ عربی زبان کا اپنا ایک اسلوب ہے، کہیں کہیں بعض کلمات محذوف ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ لیکن کیا جاتا ہے۔ یوم شروع میں جہاں بھی آئے گا یاد کرو، یاد کرو اس دن کو۔ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ منافقین مرد اور منافقین خواتین عورتیں کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں کہیں گے، ایمان والوں سے کہیں گے، جبکہ ایمان والوں کو نور دیا جائے گا، جنت جانے کے لیے، اور اللہ کے اس نور کی روشنی میں چلیں گے جنت کی طرف۔ نقتبس من نورکم، ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا رک جاؤ، تھم جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی میں آ جائیں، تمہاری روشنی میں ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ آ جائیں۔ لیکن یہ روشنی صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، منافقین مردوں کے لیے اور منافقات خواتین کے لیے نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ممکن ہے اس عنوان سے ایک حلقہ اور چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔